اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری کائنات مخلوق اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے۔ دوسری جگہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا چاہے، ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں، جو وہ گھر بناتی ہے وہ دیکھیں، اور دیمک کو نظر ہی کچھ نہیں ہے تو بالکل ہی اندھی ہوتی۔ تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا تو ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کے کہ ہتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے لیے، کلہاڑیاں کند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لیے، اور اندھی۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ساری کائنات کے لیے تو یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے ہدایت دیتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے۔ انسان کے بارے میں یہ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، صفر۔ باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، 2 سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 روز رہتا ہے، وہ باہر بھی خود آتا ہے، آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے، کھانا بھی جانتا ہے، اپنی غذا کو بھی سمجھتا ہے، اپنے مفید اور مضر کو بھی جانتا ہے، اور ماں کو بھی پہچانتا ہے، اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے۔ بلی کو دیکھتے ہی واپس آتا ہے، حالانکہ اس نے تو آج ہی بلی کو دیکھا ہے۔ کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے؟ چوہا آج اپنے گھر سے نکلا، بلی دیکھی بھاگ کے واپس، یہ علم کہاں سے آیا؟ اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ صحیح علم ہے ان کے پاس، اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں، صرف جاندار نہیں، بے جان۔ آم کبھی بھول کے کریلا نہیں اگائے گا، آم پہ آم ہی آئے گا، سیب پر سیب ہی آئے گا، ناشپاتی نہیں آ سکتا۔ وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے، اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا، صحیح علم اندر جاتا ہے، غلط جاتا ہی نہیں، چونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں۔ آپ بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو، کہے گی میرا تو پرہیز ہے، میں تو نہیں کھا سکتا، ڈنڈے مار کے اسے مار دو نہیں کھائے گی، گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع ہو جائے گی، اور شیر کے آگے زعفران کا تازہ گھاس رکھو، کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا۔ گوشت رکھو تو کھائے گا۔ ایک تو صحیح علم جانتے ہیں، ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، پھر یہ علم لیتا ہے، اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے، جانور غلط کرتا ہی نہیں۔ آپ شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو، ویکھو کھاوے نہ تو میں ناپ لوے، وہ کہے گا ادھی گولی بات کھا لو ماں،
تو ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل، آگے دو منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ کی، صحیح کی اور غلط کی، دو راستے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دو راستے ہیں، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود ہیں، دو علم ہیں، دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ، سارا بازار جھوٹ بولتا ہے کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے۔ تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں، ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم بھی بہت ہو اور جاہل بھی بہت ہو، کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو، بہت بڑے جاہل ہو، چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والے، غصے والے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے ناشکرے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑے بخیل۔ یہ چند ایک بنانے والے نہیں، ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں، قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تمہارے اندر پیدائشی یہ چند سقم ہیں، جاہل، ظالم، جلد باز، بخیل، ناشکرا، غصے اور جھگڑے والا۔ اور بھی کئی سارے ہیں، حلو، جزوع، منوع، یئوس، قنوط، فرح، فخور، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جس نے پیدا کیا اس نے بتایا۔ یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا۔ جب وہ پہلے سے ہی دعوے دار ہو مجھے سب پتا ہے، تو اسے کون سکھائے گا؟ تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے، مانو کچھ نہیں آتا۔ ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں، اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے، یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں بھی پھر 71% پانی چلا گیا، 29% خشکی آئی، اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کراچی، اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل، اس کی کیا اوقات ہے؟ تو لاجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے، اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے تمہیں کچھ نہیں آتا۔ لہذا اب کیا کر؟ اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل۔ جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، کبھی ماں سے تھپڑ، کبھی باپ سے تھپڑ۔ اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا، جو میں کہتا ہوں وہ کر، تو اللہ سے ٹکر لی میں کہ اللہ نے بھی پتا، اللہ کے نبی کو کیا، وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جو لاجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے۔ جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو لاجک پیش کرتا ہے، بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، یہی اللہ کہتا ہے۔
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں، اور نہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے، جانا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے کے لیے ہلاکت ہو۔ کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ قیامت کو اللہ بیان کرتا ہے، ہلا دینے والی آیات، دوڑ 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 جیسے ٹھو 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 دھماکے ہو رہے، دل دماغ کو لرزا دینے والی۔ کیا دن ہوگا جب سب، نہ کوئی آج رونے والا ہے، نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے۔ آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتے بھی مر جائیں، پھر کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل بھی مر جائیں، تو اس وقت اللہ کا عرش بول اٹھے گا۔ ایموت جبریل و میکائیل، یا اللہ کہا یہ جبریل میکائیل بھی گئے، مطلب یا اللہ ان کو تو بچا لیں، یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق۔ اسکت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش، فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد، دنیا میں کوئی باقی رہتا اور موت سے بری ہوتا تو اللہ کا حبیب ہوتا، اللہ نے ان کو گزار دیا اس سے۔ ہاں اختیار دیا، عش ما شئت، میرے محبوب کتنی عمر چاہیے؟ جتنی چاہیے آپ لے لیں، لیکن انک میت، موت ضروری ہے، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، باقی سب کو اس سے گزرنا ہے۔ جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آج، وہ کہے گے اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی، تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، اسرافیل مر جائے، تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کے ایسے لٹک جائے، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ ہن میری بھی آ گئی باری، تو ایسے کام کہ اللہ بس اب تو میں ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مُتْ فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقٍ، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، سب کو ختم۔ پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا،
کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے. این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ کون بولے؟ پھر کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے، ایڑی مار کر چلنے والے کہاں چلے گئے؟ لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. مت اکڑ کے چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے. تواضع سے چل، عاجزی سے چل. محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنر تھا، تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا. تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ، او بھائی اللہ سے ڈر، کیسی چال چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے لعلک لم تعرفنی، لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں، میں کون ہوں؟ کہنے لگے جانتا ہوں، تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں. وہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک نطفہ، تیری انتہا ایک میت، اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا. تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے. تو اس کا سر جھک گیا، کہنا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے. پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں. پھر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت. پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا انا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹھائی، دوبارہ زندہ کر دوں. ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ، تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا ایسا ہی جیسے ایک کو بنانا، مارنا، اٹھانا. کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ عالم کے نزدیک. علی کل شیء قدیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، عزت و حکمتوں والا. لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ. یحیی و یمیت، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا. وهو على كل شيء قدیر، ہر چیز پر قادر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. میرے نبی نے کہا انت الاول فلیس قبلک شیء، میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الآخر الظاہر الباطن، تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے. وہو بکل شیء علیم. یہ مت کہو ہمیں بہت پتہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. یہ کہو کچھ نہیں آتا، نہیں پتا، نہیں جانتا. یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، میں نہیں جانتا. تو بھائیو صرف یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے، یہ دنیا ایک پزل ہے، اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے. تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے بنے گی؟ اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا؟ آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا، تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے. اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، نکلو گے تم قبروں سے، اٹھائے گا تمہارا رب تم. واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے. کچھ نکلیں گے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا،
مارے گئے، یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا؟ کچھ نکلیں گے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ آج صلہ پا کے بڑے خوش، مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، روشن چمکتے ہنستے، اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں۔ اور کچھ چہرے ہیں خاشعہ عاملہ ناصبہ، تھکے ویران پریشان، ترہقہا قطرہ، سیاہی پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی۔ سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا، کہ ہو نعرہ مارے گا، ہو اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے کہ اقرؤوا کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا، میں تیاری کرتا تھا۔ اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں۔ اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، پکے ہوئے پھل ہیں۔ کیا کرو؟ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ہنیئا، کیا مطلب؟ کھاؤ گے پخانہ نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پیو گے رو گے، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، غم نہیں، دکھ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، زوال نہیں، عروج ہے عروج ہے، جوانی ہی جوانی ہے، زندگی زندگی ہے، بقا ہی بقا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے ہے، اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مارا گیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، او میں مر گیا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے الٹے ہاتھ میں آئے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، او یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا؟ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا آجا، کہاں چلی گئی؟ مار دے، مجھے اٹھا کیوں دیا؟ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، یہ ایران کا شہر مشہد، اس کا پرانا نام توس ہے۔ ہارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا، یہاں مرا تھا، یہیں اس کی خبر بنی تھی۔ تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس نے اپنی میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے، 3 بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا ہو اور عمر بھی 50 سال سے کم ہو، بھرپور جوانی، اور قبر سامنے کھودی جا رہی تھی۔ تو قبر کے کنارے بیٹھا کہہ رہا تھا ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا، آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی۔ اگلے دن مر گیا، اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا، اسی میں دفن۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری طاقت کہاں چلی گئی؟ اوپر سے اللہ کا خودو، پکڑو، اعلان ہوگا پکڑو، فغلوہ، اور جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، ڈھونڈ دو آگ میں کباب کی طرح۔ اور جب وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہتھ کڑی لگاتی ہے، یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا۔ وہ ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا ارحمو ارحم، رحم رحم رحم۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں، ہم کیسے کریں؟ اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے، یہ ناکام، جو عورتیں ناکام ہو گئی انہیں یہاں سے نہیں، انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم رحم رحم۔ تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ اور جو اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا
جنت کا جوڑا پہنایا جائے، جنت کا تاج سجایا جائے، یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، جنت کا ریشمی لباس پہناؤ، حلوا اساور من فضہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے چاندی کے زیور پہناؤ۔ میرے نبی نے کہا اور مردوں کے لیے سونا ریشم حرام ہے دنیا میں، عورت کے لیے حلال ہے، لیکن جنت میں اللہ مردوں کو بھی زیور پہنائے گا، تو مردوں پہ سجا ہوا زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ تو قد ہو گیا 5 فٹ، 5.25 فٹ، 6 فٹ، 6.25، 6.5، 7، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے بندے کو جوڑا پہناؤ، تو اب اس کا یوں کرین کی طرح قد نکلے گا ایسے، اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کے مکمل ہوگا۔ یہ تمہارے بینک کی عمارت سے بھی اوپر قد چلا جائے گا۔ آدم علیہ السلام اتنے ہی قد پہ پیدا کیے گئے تھے، ایسا گھس دے چھوٹے ہو گئے۔ ہمارے میراثی ہوتے ہیں نا، میراثی، تو وہ بڑے سست قوم ہوتی ہے، صرف وہ تعریف کر کے روٹی کھاتے ہیں۔ وہ ایک زمیندار کی قسمت ماڑی، اس نے اس کو گھوڑے کے لگا دیا مالش پر۔ اب میراثی اور مالش کا کیا جوڑ، وہ سو گیا، گھوڑا چور لے گئے، صبح اٹھا تو چور گھوڑا لے گئے تھے، اس نے خرگوش پکڑا اپنا اور آ کے باندھ دیا رسے کے ساتھ۔ تو بات زمیندار ہے کہ میرا گھوڑا کتنے ہے کہ یہ اے کھلوتا ہے، اس نے کہا نام مراد ہے گھوڑا ہے کہ سیوڑ ہے؟ سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کو کہتے ہیں۔ اے گھوڑا ہے کہ سیوڑ ہے؟ کہ جی گھوڑا ہے۔ کہ گھوڑا ہی ہو جاتا جی، ساری رات مالش کی تھی، گس دے آئے رہ گئے۔ تو 10-12 ہزار سال گزر کے گھستے ہمارے قد یہ رہ گئے ہیں۔ مرد عورت کی اصل ہائٹ 130 فٹ ہے۔ اللہ نے اماں کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا، حوا، اور آدم کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا۔ اور مردوں میں سب سے حسین آئے ہیں یوسف علیہ السلام، اور عورتوں میں سب سے حسین آئی ہیں حوا علیہ السلام۔ اللہ نے مردوں میں یوسف جیسا نہیں بنایا، عورتوں میں حوا جیسا کوئی نہیں بنایا، تو سارے مرد عورت جنتی 130 فٹ ہائٹ پر اللہ تعالیٰ اس کا قد، پھر جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، اپنے نور میں سے اس کے چہرے کے پر اپنی تجلی ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد نہ انہیں میک اپ کی ضرورت ہے، اور نہ ان کے چہروں پر کبھی غبار آئے گا، نہ ان کو صابن کی ضرورت ہے، بس اللہ کے نور کی تجلی پڑی ہے، اور اب یہ ہمیشہ کے لیے حسن بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، مرد کا بھی عورت کا بھی، مرد کا بھی عورت کا بھی۔ تو انتہا تو ادھر کو چل رہی ہے۔ پھر یہ سارا جنتی مجمع اکٹھا ہوگا، پھر یہ پل پار کریں گے اور آگے جنت کے دروازوں پر جائیں گے تو 8 دروازے ہوں گے، لاک ہوں گے۔ جہنمی جہنم کے دروازوں پر جائیں گے تو 7 دروازے اس جاتے ہی کھل جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جائیں گے دروازے کھلیں گے، گرتے جائیں گے، جنتی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، دروازے بند ہو جائیں گے، کوئی دروازہ کھلا نہیں۔ 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ، غصہ، بغض ختم، پیٹ کا پیشاب پخانا ختم۔ یہ پانی 2 کام کرے گا، سینے کو دھو دے گا عداوت سے، بغض، حسد، اور پیٹ کو دھو دے گا پیشاب پخانے سے۔ دوسرے سے وضو کریں گے، خود کریں گے، کوئی حکم نہیں ہوگا، حکم ختم ہو گئے، مرتا ہی حکم ختم ہو گیا۔ تو ان کے چہروں پر کبھی جھڑیاں نہیں پڑیں گی، اس کے بعد کبھی ہلکے نہیں پڑیں گے، کبھی چہرہ تھکا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اب اندر کیسے جائیں؟ تو اللہ اپنے حبیب کی شان بلند کر کے دکھانا چاہتے ہیں، تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بغیر آج دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن چلے جائیں گے سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان، دادا جان دروازہ کھلوائیں، وہ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوانے کا کام کیا تھا، لے جانے کا کام میں نہیں کر سکتا۔ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، اور میری خطا سے تو نکلے تو میں اندر کی میں لے جاؤں۔ اذهبوا الى غیری، بھائی کسی اور سے بات کرو۔ پھر آئیں گے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے نبیوں سے بڑے بڑے انبیاء، سب کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں۔ یہاں تک کہ یہ سارا مجمع گھومتا گھومتا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے گا۔
وہ بھی کہیں گے میرے بس کا نہیں، لیکن ہاں میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں، یہ اور کوئی نبی نہیں کہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے معلوم ہے کون کھلوائے گا۔ کہا اچھا جی یہی بتا دیں، وہ کہیں گے جاؤ حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ کھلوا سکتے ہیں اور وہ نہیں کھلوائے گا۔ تو پھر یہ سارا مجمع ہمارے نبی کی خدمت میں آ کر کہے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ استفتح لنا الباب، آپ دروازہ تو کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے، اور آپ نے فرمایا وہ تعریف اللہ اسی وقت مجھے الہام کرے گا۔ پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا، سفارش کر قبول ہے۔ تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر، فیتا کاٹو، اوپننگ۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اڑتے 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 آ کر اللہ کے محبوب کے سامنے لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح۔ آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، اس کی رسی نیچے گر جائے گی۔ رسی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرا نبی خود نہیں ڈرائیو کرنے والا، کوئی آئے گا اور جو اس رسی کو پکڑ کے چلے گا۔ لہٰذا یہ بہت بڑا شرف بن جائے گا اس وقت کہ یہ رسی کون پکڑے گا، یہ کون پکڑے گا۔ تو سب آنکھیں ایسے اٹھ جائیں گی اور گردنیں بائیں بائیں مڑ رہی کہ کون بھائی کون بھائی کون بھائی۔ تو اس سسپینس کو پھر اللہ ختم کرے گا، بلال کو دی جائے، بلال بلال مؤذن مسجد نبوی، بلال کو دی جائے۔ تو ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کر میرے آگے آگے چلے۔ پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے ھذا محمد الرسول اللہ۔ دیکھو نا، جو ہستی جنت کا دروازہ کھلوانے کی طاقت رکھتی ہو، وہ دنیا کے مسائل کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے۔ ہم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں کہ جن کے پاس اللہ جیسا معبود ہو، محمد مصطفیٰ جیسا رسول ہو اور قرآن جیسا دستور ہو، پھر وہ باہر تک کے کھاتے پھر اپنے سے کم علم والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لا تستضیئوا بنار المشرکین۔ حسن بصری سے پوچھا گیا کیا مطلب اس کا؟ کہا اس کا مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم کو مشیر نہ بناؤ، کہ اس کے سامنے تصویر ہی پوری نہیں، آخرت کا پورا ٹکڑا ہی غائب ہے اس کے آنکھوں سے، تو وہ صحیح مشورہ کیسے دے سکتے؟ صحیح مشورہ وہ دے گا جس کے سامنے پوری سچویشن ہو۔ تو اس کے سامنے سے تو جنت بھی اڑ گئی ہے، جہنم بھی اڑ گئی ہے، رسالت بھی کوئی نہیں ہے، قرآن بھی کوئی نہیں ہے، توحید بھی کوئی نہیں ہے، وہ آپ کو ان مسائل سے کیسے نکالے؟ اور جو نکالنے کا وعدہ کر رہا ہے یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان صرف آخرت نہیں لے کر آیا، دنیا کی عزت بھی لایا ہوں اور آخرت کی عزت بھی لایا ہوں، اور میرے پیچھے چلو۔ اور اس کا دوسرا رخ بھی سمجھایا بتایا، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، میرے طریقے کے خلاف جو چلے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ جس کا علم پڑھنے لکھنے سے نہ ہو بلکہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى سے ہو، اللہ براہ راست جس پر علم کا فیضان فرما رہا ہو، جسے کسی استاد نے قلم نہ پکڑایا ہو، جسے کسی استاد نے الف با تا نہ سکھائی ہو، جو کسی مکتب اسکول مدرسہ میں بیٹھ کے نہ پڑھا ہو، جس کو براہ راست اللہ دینے والا ہو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کا سینہ اللہ نے کھولا ہو، جس کے اندر اللہ نے علم بھرا ہو۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہو، جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو،
جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے۔ تو ہم کیسے نادان پڑھے لکھے ہیں کہ ان کو بیچ میں سے نکال دیا اور اپنے مسائل حل کرنے میں لگے ہوں۔ مانجھی کے بغیر نیا کون پار لگائے؟ اس کائنات کی سب سے بڑے علم والی ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور ہادی اور قائد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کائنات کے اللہ کے بعد سب سے بڑے شفیق اور مہربان اور رحیم، ماؤں سے زیادہ باپ سے زیادہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ساری عزتوں کی چابی لے کر آئے، ساری ذلتوں کا تالا لے کر آئے، ساری کامیابیوں کی چابیاں لے کر آئے، ساری ناکامیوں کا تالا لے کر آئے، جنت کی چابی لائے، جہنم کا تالا لائے، عزت کی چابی لائے، ذلت کا تالا لائے، محبت کی چابی لائے، نفرت کا تالا لے کر آئے۔ ان کی زندگی کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا جیسے اللہ نے الف لام سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو محفوظ رکھا۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور 1435 کی بجائے 14,000 صدی آ جائے تو بھی جیسے قرآن کا زیر زبر کوئی نہیں بدل سکتا۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نہ کسی چیز کو ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، میرے اللہ کی حفاظت ہے۔ اور اللہ سویا نہیں ہے، اللہ سویا ہوا نہیں ہے کہ نبی کی باتوں میں کوئی اور باتیں ڈال۔ ہم تو اقبال کے کلام میں کسی کا کلام نہیں ڈال سکتے، تھوڑا سا اقبالیات کی خبر ہو تو آدمی کہہ دیتا ہے یہ اقبال کا کلام نہیں ہے۔ تو میرا رب سو گیا ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا وچ حدیثاں ہور وڑ گئیاں تے غلط وڑ گئیاں، سو گیا تھا۔ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ کوئی اس کی طاقت کمزور ہے کہ اس کے محبوب کی زندگی حجت بننے والی ہے اور اس میں گڑبڑ ہو جائے اور اس میں آگے پیچھے ہو جائے؟ کمزور ہے۔ اسے میوزیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کی چیزیں اس میں سنبھال کے رکھو، ساری کائنات اس کے غلام ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین مغربین کا رب۔ فلا اقسم رب المشارق والمغارب، مشارق اور مغارب کا رب۔ رب السماوات والارض فاستبر لعبادته هل تعلم له سميا، زمین آسمان کا رب۔ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب۔ رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اسرافیل میکائیل اسرائیل جبرائیل کا رب۔ ماضی حال مستقبل پر اکیلا شہنشاہ۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اونگھے نہ سوئے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، نہ غافل۔ وما كان ربك نسیا، نہ بھولے۔ لا يضل ربی، نہ غلط فیصلے کرے۔ ولا ينسى، اور نہ وہ بھولے۔ للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللہ، جہاں چلے جاؤ اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے، جدھر منہ کرو اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے۔ اتنی بڑی ذات ہو اور اپنے رسول کی تعلیمات کو جانے دے گا، غافل ہو جائے گا اور کوئی اور اس میں ڈال دے گا؟ نہیں، جیسے اللہ نے اپنی کتاب پر پہرا لگایا آج تک کوئی نہیں بدل سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی خوبصورت زندگی اس لیے عطا فرمائی تاکہ وہ دیکھے کہ کون اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اور کون اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسانوں کے دو طبقے بیان فرمائے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو ایمان لانے والا طبقہ ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کے احکام کو ماننے والا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے احکام کو نہ ماننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ آنکھ والے ہیں،
اور جو اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ اندھیرے اور تاریکی میں ہیں۔ ایمان والے کو روشنی سے تعبیر فرمائی اور جو ایمان لانے والے نہیں ہیں اسے تاریکی اور اندھیرے سے تعبیر فرمائی۔ ایمان والے کو آنکھ والا کہا جبکہ اللہ پر ایمان نہ لانے والے کو اندھا اور نابینا کہا، اور یہ فرمایا کہ جو آنکھ والے اور بے آنکھ والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ الذین ینقضون المیثاق، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام لوگوں سے، تمام روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے بیک زبان کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس دنیا میں آنے کے بعد جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنے اس وعدے پر قائم رہے، مگر جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ اس وعدے کو فراموش کر بیٹھے، اس وعدے پر قائم نہیں رہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی دوسری خصوصیت یہ فرمائی کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن لوگوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان میں جوڑ پیدا کرتے ہیں، توڑ پیدا نہیں کرتے، رشتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ اس کی عمر میں، اس کی رزق میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اسی طرح جوڑنے کا دوسرا پہلو کہ جس محلے میں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی جوڑا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کی شرارتوں سے اور جس کی خیانتوں سے اس کے پڑوسی خوف زدہ رہتے ہوں، جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی پریشان رہتے ہوں۔ تو یہ ایمان والے کی شان ہے کہ وہ سب کو جوڑ کر چلتے ہیں، کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک حق تو رشتوں کا ہے اور دوسرا حق کلمہ کی بنیاد پر آپسی بھائی ہوئے مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اگر اس کا جنازہ ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں شامل ہوا جائے، اگر وہ الحمدللہ چھینکنے کے بعد کہے تو پھر اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ یہ ایک حسین سوسائٹی کی تعبیر ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اہل ایمان جوڑتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن میں کہ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اہل ایمان اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اور اس کے قبول اور نہ قبول ہونے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی خرابی نہ آ جائے جس کی وجہ سے ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہو جائے۔ اس لیے ایمان والے کا دل ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی اور نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب کرے گا۔ وہ افراد جن لوگوں کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب کرے گا اس میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے کبھی زندگی میں اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑے ہوں گے، تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے صاحب ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری مثالوں سے بتایا۔ تو ایمان والے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے پاس حاضر ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، ہمارا جو بھی اعمال ہو اس کا حساب و کتاب آسانی کے ساتھ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ دعا کرو کہ اللہ آسان حساب لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال کو دیکھیں اور اسے درگزر کر دیں، یہ آسان حساب ہے۔ جس کا آسان حساب ہوگا وہ تو کامیاب ہوگا، مگر اگر کسی کا حساب
سختی کے ساتھ کیا جائے تو پھر وہ ناکام اور بے مراد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔